ایک حدیث پاک ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ ان میں سے کل ایک نشانی میں نے عرض کی تھی کہ میرا اور آپ کا جس کا بھی دل کا تعلق عقیدت، محبت، خدمت کے ساتھ، مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے۔ مسجد کا تعلق ایمان کی ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث پاک میں جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک نشانی ارشاد فرمائی ہے، اور وہ نشانی یہ ارشاد فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و عقیدت اس درجے کا ہو کہ اس کے مقابلے میں والدین کی محبت اور اولاد کی محبت مغلوب ہو، وہ کم ہو، ماں باپ کی محبت کم ہو، اولاد کی محبت کم ہو، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سے غالب ہو، زیادہ ہو۔ تو فرمایا اگر یہ ہے جس کے دل میں، تو وہ ایماندار کہلانے کا حقدار ہے، ورنہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہے جب تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت باقی تمام محبتوں سے، یہ تو ماں باپ اور اولاد کی مثال دی گئی ہے، والناس اجمعین، سب کے سب، پوری انسانیت، پوری مخلوق، غیر اللہ کوئی بھی ہے، سب کی محبت کے مقابلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو، غالب ہو، تب پھر میں ایماندار کہلانے کا حقدار ہوں، تب میں سمجھوں کہ میرے اندر ایمان ہے۔ اور اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب تقابل آتا ہے۔ ایک بندے نے اللہ نہ کرے میرے ماں باپ میں سے کسی کو برا بھلا کہا، اب مجھے کتنا غصہ لگتا ہے، وہ سوری بھی کر لے، دو بندے اور سفارشی بھی آ جائیں، آیا میں کتنا جلدی مان لیتا ہوں کہ جی کوئی نہیں، گالیاں دے لی تو کیا ہو گیا، چلو جی سلو کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی نے میرے بچے کے ساتھ بے ادبی کی، بے حرمتی کی، زیادتی کی، تو مجھے آ کے وہ سوری بھی کر لیتا ہے، یا سوری نہ کرے، آیا میں کیا اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اب یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں، پھر دیکھیں کہ اگر کسی بندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبان کے ذریعے یا قلم کے ذریعے کمی بیشی کی ہے، تو آیا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اس لیے ایک جملہ مشہور ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے کہ اے مسلمان، جب تو کسی مرزائی سے ملتا ہے، اس سے مصافحہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، محبت کا تعلق رکھتا ہے، تو روضہ اقدس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو تکلیف ہوتی ہے کہ تجھے اپنے والد کے دشمن کے ساتھ، اپنے والد کے مخالف کے ساتھ، اپنے والد کے گستاخ کے ساتھ تو کبھی سلام نہ کرتا، اس کے ساتھ تو سلو نہ کرتا، اس کے ساتھ تو محبت و عقیدت نہ کرتا، اس کے ساتھ تو لین دین رہن سہن نہ کرتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے ساتھ اگر تو یہ چیز برداشت کر لیتا ہے اور کہتا ہے جی ہمارے مذہب میں بڑی وسعت ہے، ہمارے مذہب میں تنگ نظری نہیں ہے، تو پھر یہ کہہ کر کے تو اپنے والد کے گستاخ کے ساتھ جو سلوک اور معاملہ کرتا، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمی بیشی کرنے والے کے ساتھ نہیں کر رہا، تو پھر یہ نشانی دیکھ لے کہ تیرے اندر کس معیار کا ایمان ہے۔ پھر تو اپنے ایمان کا لیول چیک کر کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم سارے کے سارے
اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی بندہ کمی بیشی برداشت نہیں کرتا اور کرنی بھی نہیں چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے جسم و جان کا حلالی اپنے والد کے گستاخ کے ساتھ سلو نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اسی طریقے سے ایمان کا اور روحانی حلالی وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ رکھنا چاہیے، اچھا جب میرے دل میں اتنی محبت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یوں بے پرواہی سے چھوڑتا چلا جاؤں گا، مجھے پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ سنت چھوٹی ہے کہ نہیں چھوٹی۔ ہاں اپنی زندگی میں دیکھیں، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اندازہ لگائیں کہ اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً محبت کا، عقیدت کا، عشق کا وہ تعلق دلی طور پر ہوتا جو میری زبان کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ہی عاشق نبی ہوں، میں ہی عاشق رسول ہوں، جو میری زبان کہہ رہی ہوتی ہے، اگر یہی واقعی کال میرے دل کا حال ہوتا تو کیا میں حضور کی سنت کو چھوڑتے ہوئے اتنی پرواہ بھی نہ کرتا جتنے میرے جسم پہ مکھی بیٹھی اور اڑ گئی؟ پرواہ بھی نہیں ہے۔ بھی پانی پینے کا سنت طریقہ، بھی سونے کا سنت طریقہ، کپڑا پہننے کا سنت طریقہ، لباس اتارنے کا سنت طریقہ، جوتا پہننے کا سنت طریقہ، جوتا اتارنے کا سنت طریقہ، اس پہ کتنا خرچ آتا ہے بھائی؟ کون سے کوئی سرمایہ لگتا ہے بھائی؟ صرف یہ ادھر کا فیصلہ ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، وہ مجبور کرتا ہے۔ اگر ایک ایمان والا بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دائیں پاؤں کے بجائے الٹا پاؤں نکال لیتا ہے تو بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے، آخر کیوں؟ اور میں اور آپ روزانہ خلاف ورزی کرتے ہیں، پرواہ بھی نہیں ہوتی، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نشانی ہے کہ اندر والا ایمان کا معاملہ مشکوک ہے۔ اس لیے ہم جب زبان سے کہتے کہتے ایماندار، مومن مومن مومن، اور جنازے میں مومن جا رہا ہے، تو اگر اللہ نہ کرے قیامت کے دن ہمارا معاملہ کچھ اور نکلا تو یہ صرف چند بندے وہاں دیکھنے والے نہیں ہوں گے، وہاں تو حضرت آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک آخری جو بندہ ہوگا، سارے بندے ایسے ہر بندے کے اعمال نامے کو دیکھ رہے ہوں گے جیسے آج ہم سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو تکلیف نہیں، اس دہام نہیں آگے سے ہٹ جا، میں نے سورج دیکھنا ہے، کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ وہاں جس بندے کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ اگر پردہ فرما دے، ستاری فرما دے تو یہ اس کی کرم نوازی، ورنہ ہر بندے کو پوری انسانیت دیکھ رہی ہوگی، میرا سارا کردار وہاں سامنے آ رہا ہوگا۔ تو پھر ہم دیکھیں وہاں کہیں ہم ایمان والوں میں پتہ نہیں نہ کھڑے ہوں تو کتنے گھاٹے کی بات ہے۔ اس لیے ایمان کی یہ نشانی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، محبت، لگن اور تعلق، فدائیت کا جذبہ پیدا کریں کہ اس کے مقابلے میں پھر کسی اور چیز کی کوئی وقت اور اہمیت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا عشق و محبت اور ایمان کا جذبہ نصیب فرمائے۔